کیا جاتا ہے، 11 بندوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس میں میڈیا تبصرہ اور تجزیہ ہی نہیں کرتا ہے، اس کی خبر بھی نشر نہیں کرتا ہے، اس پہ بولتا بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ اس میڈیا کو کیا ہوا ہے۔ یہ جو جیرخوار میڈیا ہے، جو فرسودہ میڈیا ہے، جو مغربی ٹکڑوں پہ پلتے صحافی ہے یا لفافے والے صحافی ہے، ان کو یہ ظلم کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ الصلوۃ والسلام کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ مولا کائنات امیر المومنین کا فرمان ہے کہ ظالم کے لیے دشمن بنے رہو اور مظلوم کا حامی و مددگار رہو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انہی دنوں میں کوئٹہ سے کے مضافاتی شہر مچ کے علاقے میں کوئلہ فیلڈ میں جو 11 بندوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، قتل کیا گیا اور ذبح کیا گیا، جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اس سے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس پر حکومت کی ایک معنی خیز خاموشی جو انسان کو زیادہ دکھ دیتی ہے اور زیادہ درد آور ہے، اس سے بھی بدترین ایک مثال یہ ہے کہ ہماری میڈیا کی ایک خاموشی جو چھائی رہی میڈیا پہ۔ اسلام آباد میں ایک جوان قتل کیا جاتا ہے، اس پہ سارا میڈیا بول اٹھتا ہے، اور کوئٹہ کے مظلوم ہزارہ شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے، 11 بندوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس میں میڈیا تبصرہ اور تجزیہ ہی نہیں کرتا ہے، اس کی خبر بھی نشر نہیں کرتا ہے، اس پہ بولتا بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ اس میڈیا کو کیا ہوا ہے۔ یہ جو جیرخوار میڈیا ہے، جو فرسودہ میڈیا ہے، جو مغربی ٹکڑوں پہ پلتے صحافی ہے یا لفافے والے صحافی ہے، ان کو یہ ظلم کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں پہ ہے۔ کہاں ہے ہمارے سیکیورٹی ادارے جو اپنے سیکیورٹی پلان کا اعلان کرتے رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے کوئٹہ کی عوام کی زندگی کو اجیرن بنائے رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو سیکیورٹی دیں اور آپ جگہ جگہ چیک پوسٹیں بنائیں اور لوگوں کو حبس کرے، محبوس کرے خاص علاقوں میں؟ اس طرح سے سیکیورٹی دی جاتی ہے؟ اگر سیکیورٹی کا پلان دینا ہے، سیکیورٹی بنانی ہے، تو جا کے ہمسایہ ممالک سے ذرا سیکھیں۔ ہمارے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ایشیا میں، وہاں پہ کہیں بھی آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی کہ لوگوں میں، شہروں میں وہاں پہ انہوں نے چیک پوسٹیں بنائی اور لوگوں کو تنگ کرتے ہو۔ اس طرح سیکیورٹی اس طرح نہیں دی جاتی۔ اگر آپ لوگوں کو عوام کو سیکیورٹی دینی ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ ڈالیں کہ آپ صرف شہر میں جو ہے سیکیورٹی رکھیں، اور باہر جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کے لیے باہر سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے ان کے اڈے کہاں پہ ہے، ان کے لیے فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، ان کو سپورٹ کون کرتا ہے، نہ آپ ان کی فنڈنگ کاٹتے ہیں، نہ آپ ان کے اڈوں کو ختم کرتے ہیں، نہ آپ ان کے لیڈروں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور نہ ان کو آپ پھانسی پہ چڑھا سکتے ہیں۔ اگر سیکیورٹی دینی ہے، اگر ملک میں امن قائم کرنا ہے، تو ملک میں جو معلوم ایسی تنظیمیں ہیں، ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں جن کو فنڈنگ بھی ملتی ہے، اور جو مکمل طور پہ ہتھیاروں کی نمائش کرتے ہیں، اور جو مکمل طور پہ چیلنج کرتے ہیں ایک خاص طبقے کو، اور شیعوں کو چیلنج کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ان کی جلوسی نکلتی ہے، تو ان پہ پابندی لگانی ہوگی، ان کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ جب تک ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے تو اس طرح سیکیورٹی دینے کی کوئی معنی نہیں ہے۔ سیکیورٹی اس طرح سے کبھی بھی آپ کی معنی خیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں افسوس ہوتا ہے انصاف حکومت پہ، جن کا نعرہ یہ تھا، جن کا منشور یہ تھا کہ اگر کسی ملک میں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا قاتل اگر معلوم نہ ہو تو اس کا قاتل حکمران وقت ہوتا ہے۔ تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیعہ جو وہاں قتل ہو رہے ہیں، ان کے قاتل اگر معلوم نہیں ہیں تو آپ اپنے گریبان میں جھانکو، ان کے قاتل آپ شمار ہوں گے، ان کے قاتل آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ کہ ان کو صرف وعدے پہ وعدے دیے جاتے ہیں، بس کرو، اب وعدوں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے میں وہاں کے ہمارے غیور عوام، ہزارہ عوام سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ حسینی بنیں، آپ لوگ ڈٹ کے اس ظلم کا مقابلہ کریں۔ اگر حکومت آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی ہے تو حکومت کے وعدوں پہ جو ہے نا آپ نہ بیٹھیں، ان کا انتظار نہ کریں کہ آپ کو حکومت سیکیورٹی فراہم کرے، آپ خود اٹھیں، اپنی سیکیورٹی آپ
خود تیار کرے, اپنا سیکیورٹی پلان بھی خود تیار کرے اور اپنا دفاع بھی خود کرے. جب جنگل کا قانون ہے, تو جنگل کے قانون میں جو بھیڑیا بنتا ہے اس بھیڑی کے مقابلے میں ہمیں شیر بننا پڑے گا. اس کا ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کو سیکھنا پڑے گا پاراچنار کے عوام سے. پاراچنار کے عوام کو کسی نے تحفظ نہیں دیا. اگر پاراچنار کے عوام نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے تو وہ اپنے بلبوتے پہ محفوظ رکھا ہوا ہے اور اپنی غیرت پہ محفوظ رکھا ہوا ہے. اس لیے ہم سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جنگل کے قانون میں ہمیں رہنا ہے تو اس کے رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شیر بنو, ڈٹے رہو, اپنے سیکیورٹی پلان خود بناؤ, اپنا تحفظ خود کرو. جب کہ یہ نااہل حکمران, یہ خبیث حکمران جو اپنی سیکیورٹی نہیں دے سکتے, اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے, وہ اپنے عوام کو کیسے تحفظ دے سکتے ہیں. میں ایک بار پھر اپنی سیکیورٹی اداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی یہ غفلت رہی, آپ لوگوں کی یہ مجرمانہ غفلت رہی, تو وہ دن قریب نہیں ہے کہ پاکستان بھی صومالیہ سے بدتر ہو جائے گا اور پاکستان کا حشر بھی افغانستان سے بدتر ہو جائے گا. قبل ازیں کہ پاکستان کا حشر صومالیہ اور افغانستان تک پہنچے, اپنی عوام پر رحم کرے, اپنے آپ پر رحم کرے, اپنی حکومت پر رحم کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.